السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث آدم بمن بے سرو ساما مدد قبل ایدی مدد کعب ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع لائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں خالص اپنی رضا کی نیت سے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی اس وقت آپ سے مخاطب ہے اور درس حدیث و فقہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رضا الہی کی نیت کر کے دینی شرعی مسائل اور احادیث طیبہ کو، قرآن مقدس کی تفاسیر کو سماعت کریں، اور اس کے لیے ہم نے جو چینل بنایا ہے ضیاء اسلام نیٹ ورک، اس بات کا خیال رکھیں کہ ضیاء اسلام کے نام پر کئی چینل ہیں، ہمارا چینل ہے ضیاء اسلام نیٹ ورک، آپ اسے سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سننے کی دعوت دیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یا فتاح افتح علینا ابواب الخیر کلیہا، ابواب الرحمت والبرکت والمعرفت والمغفرت والرحمہ والعلم والحکمہ۔ خصوصاً خاص رضا الہی کے لیے یہ عمل شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے 30ویں پارہ سورہ بینہ میں فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ چنانچہ ہم درس حدیث و فقہ میں سب سے پہلی حدیث وہ پیش کریں گے جسے کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں تخریج فرمایا، جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے، کئی محدثین نے۔ امام بخاری نے جامع صحیح بخاری شریف کتابوں بابو کیفا کان بعد الوحی میں، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف بابو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال میں، سنن ابو داود نے کتاب الطلاق میں، سنن ابن ماجہ نے ابواب الزہد میں، سنن نسائی نے کتاب الطہارت میں، اسی طرح کتاب الطلاق میں، اور سنن کبریٰ للبیہقی میں کتاب الطہارت میں، اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ترغیب و ترہیب وغیرہ میں کئی کتابیں حدیث کی ہیں جس میں اسے نقل کیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور علماء نے یہ فرمایا کہ چاہیے کہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کی جائے، کیونکہ یہ ام الحدیث میں سے ہے اور اس میں جو ہے بڑے ہی فوائد اور ایمان و تقوی کی باتیں موجود ہیں، لہذا چاہیے کہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کیا جائے، اور اکثر محدثین نے اسی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اسے صاحب مشکات نے بھی مشکات شریف میں سب سے پہلے نقل فرمایا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث، ھذا الحدیث اصل عظیم من اصول الدین،
یہ اصول دین میں بڑی ہی اصل اور بڑی حدیث ہے، اور امام ابن مہدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنف کو چاہیے جو اپنی کتاب تصنیف کرے، چاہیے کہ اسی حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کرے، طالب علموں کو یہ تنبیہ دینے کے لیے کہ اپنی نیتوں کو وہ صحیح رکھیں۔ چنانچہ امام بخاری نے بخاری شریف باب و بدء الوحی میں اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے بھی اسے جو ہے نقل فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عمل کا دار و مدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، ہر شخص کو اسی کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ چنانچہ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی عظمت و صحت پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ امام شافعی وغیرہ نے اس کو تہائی اسلام فرمایا، اور تمام ابواب فقہ کو اس میں داخل فرمایا ہے، اور دیگر ائمہ کرام اس کو چوتھائی اسلام قرار دیتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ہر مصنف کو اس حدیث سے اپنی کتاب شروع کرنا چاہیے، تاکہ طالب علم کو اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ علم دین حاصل کرنے میں نیت خالص رضائے الہی ہو، اور امام خطابی نے اس قول کو تمام ائمہ کرام کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب بخاری شریف کو اس حدیث سے شروع فرمایا۔ نیز اور بھی مقامات پر اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت یحییٰ بن سعید انصاری تک خبر واحد صحیح ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم سے صرف حضرت علقمہ بن وقاص تابعی نے، اور ان سے فقط محمد بن ابراہیم تیمی تابعی نے، اور ان سے یحییٰ بن سعید انصاری تابعی رضی اللہ عنہم نے ہی روایت کی۔ ہاں حضرت یحییٰ کے بعد اس کی سندیں کثیر ہو گئیں، صرف ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 200 سے زائد بتائی جاتی ہے، ان میں اکثر ائمہ کرام ہیں، مثلاً امام بخاری، امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، حضرت سفیان بن عیینہ کی روایت سے ذکر کی گئی، اور امام مسلم نے امام مالک کی روایت نقل فرمائی، امام ابن ماجہ نے لیث ابن سعد اور یزید بن ہارون سے سند ذکر فرمائی، امام نسائی نے عبداللہ ابن مبارک، سلیم ابن حبان اور امام مالک سے روایت فرمائی، اور خود امام عبداللہ بن مبارک مروزی نے کتاب الزہد میں اپنی سند بیان کی۔ البتہ حافظ ابو نعیم نے ایک دوسری سند ذکر کی جس میں امام مالک کے طریق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی، لیکن اس کو غریب کہہ کر فرمایا کہ یحییٰ ابن سعید انصاری کی حدیث ہی صحیح ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کی سندیں ائمہ حدیث کے نزدیک 700 تک شمار کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث مشہور صحیح ہے، لیکن متواتر نہیں، کہ شرائط ابتداء سند میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس سے امام اہل سنت مجدد اسلام سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام علم حدیث میں سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اسی معنی کی ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر عمل میں نیت میں خلوص نہ ہو، رضائے الہی نہ ہو، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو علم نیت جانتا ہے، ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی نیکیاں کر سکتا ہے۔ مثلا جب نماز کے لیے مسجد کو چلا اور صرف یہی قصد ہے کہ نماز پڑھوں گا، تو بے شک اس کا یہ چلنا محمود ہے،
ہر قدم پر ایک نیکی لکھیں گی اور دوسرے پر گناہ مٹائے جائیں گے، مگر عالم نیت اس فعل میں اتنی نیتیں کر سکتا ہے۔ آپ کر لیں وہ نیتیں، آپ کے افادے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں جو مجدد اسلام رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے تحریر فرمائی ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں برکتیں مجدد اسلام رضی اللہ عنہ کے قبر انور پر نازل ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود یعنی نماز کو جاتا ہوں، یہ نیت کر لے۔ خانہ خدا کی زیارت کروں گا، یہ نیت کر لے۔ نمبر 3 شعائر اسلام ظاہر کروں گا، یہ نیت کر لے۔ نمبر 4 داعی اللہ کی اجابت کروں گا، یہ نیت کر لے۔ نمبر 5 تحیۃ المسجد پڑھنے جاتا ہوں، یہ نیت کر لے۔ نمبر 6 مسجد سے خش و خاشاک وغیرہ دور کروں گا، یعنی جو ٹکڑے جو ہے کچرے وغیرہ ہوں، گھاس پھوس اسے دور کروں گا۔ نمبر 7 اعتکاف کرنے جاتا ہوں کہ مذہب مفتح بہ پر اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے داخل ہو باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کرے۔ انتظار نماز و ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ نمبر 8 امر الہی، کیا اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لو جب مسجد جاؤ کہ کو بجا لاؤں گا کہ اچھے طریقے سے صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے مسجد جائے۔ نمبر 9 جو وہاں علم والا ملے گا اس سے مسائل پوچھوں گا، دین کی باتیں سیکھوں گا۔ نمبر 10 جاہلوں کو مسئلہ بتاؤں گا، دین سکھاؤں گا اگر خود اس کے پاس علم ہے۔ نمبر 11 جو علم میں میرے برابر ہوگا اس سے علم کی تکرار کروں گا، بحث و مباحثے ہوں گے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ نمبر 12 علماء کی زیارت کروں گا۔ نمبر 13 نیک مسلمان کا دیدار کروں گا کہ نماز جو پڑھنے آتے ہیں وہ نمازی نیک مسلمان ہیں۔ نمبر 14 دوستوں سے ملاقات کروں گا، اور دوستوں سے ملاقات، سلام کرنا، خیر خیریت پوچھنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ نمبر 15 مسلمانوں سے میل جول ہوگا۔ نمبر 16 جو رشتہ دار ملیں گے ان سے بکشادہ پیشانی مل کر صلہ رحمی کروں گا۔ نمبر 17 اہل اسلام کو سلام کروں گا، جو بھی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا۔ نمبر 18 مسلمانوں سے مصافحہ کروں گا۔ نمبر 19 ان کے سلام کا جواب دوں گا کہ نیکیاں ملیں گی۔ نمبر 20 نماز با جماعت میں مسلمانوں کی برکتیں حاصل کروں گا کہ با جماعت نماز پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 21 و 22 مسجد میں جاتے نکلتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کروں گا، بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو دعا پڑھ کر داخل ہو اور کہیں بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، نکلے تب بھی کہیں بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 23 اور 24 یہ کہ دخول و خروج میں یعنی داخل ہونے میں مسجد میں اور اس سے نکلنے میں حضور، آل حضور و ازواج حضور پر درود بھیجوں گا، پڑھوں گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 25 بیمار کی مجاز پرسی کروں گا۔ نمبر 26 اگر کوئی غم والا ملا تعزیت کروں گا۔ نمبر 27 جب مسلمان کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا اسے یرحمک اللہ کہوں گا۔ نمبر 28 29 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا کہ اچھی چیز کا حکم دوں گا اور کوئی برا کام کرے گا تو اسے سمجھا کر روکوں گا۔ نمبر 30 نمازیوں کو وضو کا پانی دوں گا۔ نمبر 31 و 32 خود مؤذن ہے یا مسجد میں کوئی مؤذن مقرر نہیں تو نیت کرے کہ اذان و اقامت کہوں گا۔ اب یہ کہنے نہ پایا یا دوسرے نے کہہ دی تاہم اپنی نیت کا ثواب پا چکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ نمبر 33 جو راہ بھولا ہوگا اسے راستہ بتاؤں گا۔ نمبر 34 اندھے کی دستگیری کروں گا۔ نمبر 35 جنازہ ملا تو نماز پڑھوں گا۔ نمبر 36 موقع پایا تو ساتھ دفن تک جاؤں گا۔ نمبر 37 دو مسلمانوں میں نزاع ہوئی، جھگڑا ہوا تو صلح حتی الوسع کراؤں گا، جتنی میری طاقت ہوگی کوشش کر کے صلح کراؤں گا۔ نمبر 38 اور نمبر 39 مسجد میں جاتے وقت داہنے اور نکلتے وقت بائیں پاؤں کی تقدیم سے اتباع سنت کروں گا کہ رسول اللہ کی یہ سنت ہے۔ نمبر 40 ہے راہ میں جو لکھا ہوا کاغذ پاؤں گا اٹھا کر ادب سے رکھ دوں گا۔ اس کے علاوہ الی غیر ذالک من النیات اور بھی نیتیں ہوں تو کر لے۔ تو دیکھیے کہ جو ان ارادوں کے ساتھ گھر سے مسجد کو چلا وہ صرف حسنۂ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے بلکہ ان 40 حسنات کے لیے جاتا ہے۔ تو گویا اس کا یہ چلنا 40 طرف چلنا ہوا، ہر قدم 40 قدم، پہلے اگر 1 نیکی تھی اب 40 نیکیاں ہو گئی۔ فتاوی رضویہ شریف قدیم نسخہ جلد 3 صفحہ نمبر 638 اور فتاوی رضویہ جدید نسخہ جلد 5 صفحہ نمبر 675۔ اللہ اکبر، قربان جائیے مجدد اسلام پر۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہے، اور یہ کہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص کر لیں، اور جب نیت خالص ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے علم میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ اب
اسی حدیث کی بنا پر یہ ہوا کہ جتنے بھی عبادات ہیں اس میں نیتیں شرط ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نیت جو ہے نماز میں ضروری ہے سارے اعمال میں، لیکن سارے اعمال سے مراد کیا ہوں گے؟ سارے اعمال سے مراد کیا ہوں گے؟ کیا ہر عمل میں نیت شرط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ برا کام، ناجائز کام، اس میں بھی نیت تھوڑی ہوگی۔ حدیث پاک کیا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو یہاں پر مراد ہر ایک عمل تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ عمل سے مراد یہاں پر عبادت ہے، یعنی کہ عبادت میں نیت شرط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ الاعمال ہے اور یہاں مطلقاً عمل جو ہے وضو میں ہر جگہ جو ہے یہاں الاعمال انما حصر کے لیے ہے، انما حصر کے لیے ہے، لہذا سارے عمل میں نیت کی ضرورت ہے۔ اگر نیت نہیں کیا تو کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وضو میں اور غسل وغیرہ میں بھی ان کے نزدیک نیت شرط ہے، اور استدلال وہ اسی حدیث سے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اعمال سے مراد یہاں عبادت ہے، مطلق ہر عمل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گناہ وغیرہ یہ بھی تو عمل ہے، تو اس میں نیت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر گویا عبادت مراد ہو گئی۔ اب عبادت جو ہے جتنے بھی اعمال ہوں گے، انما یہ حصر کے لیے، لہذا جتنے سارے اعمال جو عبادت کے ہیں سب میں نیت ضروری ہوگی۔ لہذا امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر کسی نے وضو میں نیت نہیں کی تو اس کا وضو نہیں ہوگا، غسل میں اس نے نیت نہیں کی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ مگر ہمارے نزدیک یعنی مذہب حنفی میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ہر عمل جو عبادت ہو اس میں نیت ضروری ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ عبادت میں دو چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ عبادت پر ثواب پانا، اور ایک ہوتا ہے کہ عبادت کا صحیح ہونا۔ تو صحیح ہونا اور ہے، اور اس کا عبادت ہونا اور ہے۔ لہذا یہاں چند چیزیں پہلے دیکھیں۔ اعمال سے مراد عبادت ہے، نمبر ایک۔ نیت سے مراد نیت کا شرعی معنی ہے، یعنی طاعت کا ارادہ۔ نمبر تین، یہاں پر اعمال سے مراد ہر عمل نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر دیکھا جائے کہ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے زمین ناپاک تھی اور یوں ہی پانی بہا دیا، کوئی نیت نہیں کی، گندگی بہہ گئی، پاک ہو گئی، کپڑا وغیرہ دھلا بغیر نیت کے کپڑا پاک ہو گیا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور ہمارے نزدیک بھی ہے۔ لہذا یہاں ماننا پڑے گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر نیت عمل صحیح نہیں ہے، یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے اور عامل بری ذمہ نہیں ہوگا، تو یہ بات جو ہے عقل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ بغیر نیت کے عبادت نہیں، اس سے کوئی ہمیں انکار نہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ بلا نیت کوئی بھی عمل عبادت نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وضو و غسل بھی بغیر نیت عبادت نہیں ہو سکتے۔ مگر کسی عمل کا صحیح ہونا اور بات ہے، اس کا عبادت ہونا اور بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فی نفسہ ہی صحیح ہو مگر عبادت نہ ہو، جیسے نکاح، اگر بلا عبادت کی نیت کے، بغیر طاعت کی نیت کے کیا تو عبادت تو نہ ہوا، مگر بلا نکاح شرعاً صحیح ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر نیت کے وضو کیا تو وضو صحیح ہوا، اگرچہ عبادت نہ ہوا، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اب یوں سمجھیے کہ مسجد کو جانا، اگر اطاعت کی نیت نہیں کی تو عبادت تو نہ ہوا، مگر مسجد کو گیا اور نیت کر لیا تو وہ عبادت ہو گئی، اس پر ثواب مل گیا۔ گویا کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، مطلب ثواب، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہذا اگر کسی نے عمل میں نیت نہیں کی، اللہ کے رضا کی، رضا الہی کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں وہ عمل صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس عمل پر ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اب گویا کہ یہ ہوا کہ وضو میں اگر جو ہے کسی نے نیت نہیں کی تو وضو تو صحیح ہو گیا مگر وہ عبادت نہیں ہوا، اور نماز میں اگر کسی نے نیت نہیں کی تو نماز صحیح ہو گئی مگر وہ عبادت نہیں ہوئی، یہ ایک
خلجان اور الجھن ہے، اور یہ اعتراض امام شافعی کی طرف سے ہم پر وارد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنا ہوگا کہ عبادت دو طرح کی ہے، ایک ہے عبادت مقصودہ اور دوسری ہے عبادت غیر مقصودہ۔ یعنی عبادت مقصودہ وہ ہے جس کا مقصد ہی صرف اور صرف عبادت ثواب ہو، اور ایک وہ عبادت جو دوسری عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بنے، جیسے طہارت اور وضو اور غسل وغیرہ، یہ صحت نماز کے لیے وسیلہ ہیں، یہ عبادتیں غیر مقصودہ ہیں، اور نماز کا مقصد ہی حصول ثواب ہے۔ تو اب اگر وضو کی دو کیفیت ہوئی، وضو اور غسل کی، ایک یہ کہ وہ نماز کے جواز کے لیے، صحت نماز کے لیے وسیلہ ہے وضو اور غسل و طہارت، اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اور نماز میں یہ دو کیفیت نہیں ہوتی، وہ صرف ہے کہ وہ عبادت مقصودہ یعنی صرف اللہ حصول ثواب مقصود ہے اس میں۔ اب اگر کسی نے وضو میں نیت نہیں کی تو ثواب نہیں پایا، اس لیے کہ وہ عبادت نہیں ہوا، لیکن اس معنی کر وہ صحیح ہو گیا کہ نماز کی کنجی ہے وہ، یعنی نماز کے صحت کے لیے وسیلہ بن گیا۔ اب یہی چیز اگر ہم نماز میں بھی رکھیں کہ نیت نہیں کیا تو نماز ہو گئی مگر ثواب نہیں ملا، تو اب یہاں پر یہ سوچنا، یہاں پر یہ غور کرنا ہے کہ جب نماز کسی نے پڑھا اور نیت نہیں کی تو ثواب نہ ملا، اور نماز کا مقصود اصلی وہ عبادت مقصودہ ہے کہ وہ صرف مشروع نہیں ہوئی ہے مگر اس لیے حصول ثواب کے لیے، کہ نماز کی مشروعیت حصول ثواب ہی کے لیے ہے، اور جب نیت نہیں کی حصول ثواب ہی نہ ہوا تو اس عمل کے کرنے کا کیا مطلب؟ اسی لیے ہمارے نزدیک اگر کسی نے نماز میں نیت نہیں کی تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب یہاں پر چند مسائل شرعیہ پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے افادہ حاصل ہو کہ نیت کے معاملے میں کیا۔ اب پوری حدیث پہلے سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، لہذا جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی ہی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اب ہجرت کے معنی لغوی کیا ہیں؟ چھوڑ دینے کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے وہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ شریعت میں ہجرت دین بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کبھی فرض ہوتی ہے، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب، کبھی حرام، کبھی مکروہ، کبھی خلاف اولا۔ یاد رہے کہ وہ ہجرت جو فرض تھی وہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جب تک جہاد جاری رہے گا تب تک ہجرت رہے گی۔ اب یہاں پر ہجرت کے کتنے اقسام ہیں؟ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 4 قسم کی ہجرتیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1 حبشہ کی ہجرت اولا، حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ، فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت۔ یہ ہجرتیں سرکار دو جہاں، اور اسی طرح قبائل عرب کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ احادیث میں جہاں کہیں بھی ہجرت کا لفظ مطلق آیا ہے اس سے مراد مدینہ کی طرف ہجرت مراد ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں ہجرت کا اطلاق ان معانی پر بھی آیا ہے کہ شرعی وجوہ کی بنا پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب تک توبہ منقطع نہ ہوگی ہجرت بھی منقطع نہ ہوگی، اور توبہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد منقطع ہوگی۔ ابو داؤد و نسائی میں حدیث موجود ہے۔ اور فرمایا جب تک جہاد ہے ہجرت ہے، جب تک دشمن لڑتا رہے گا ہجرت ہے۔ یہ امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ اسی میں یہ حدیث بھی ہے کہ ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، زمین کے اچھے لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت کی جگہ یعنی شام میں منتقل ہو جائیں گے، اور بقیہ زمین پر بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ اور اسی طرح منہیات یعنی شریعت نے جن جن چیزوں کو منع کیا ان کو چھوڑنے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں یہ کہ جو نیت کرے گا اس کو اسی کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور جب نیت کرے گا تو ثواب، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ساری نیتوں کا تذکرہ فرمایا فتح رضویہ شریف میں۔ اب اس تشریح میں یہ حدیث قدسی دیکھ لیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها واذا ہم بحسنۃ فلم یعملها فاکتبوها حسنۃ فان عملها فاکتبوها عشرا۔ بخاری شریف میں حدیث کتاب التوحید میں ہے، مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا، جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو 1 نیکی لکھو، اور اگر اسے کر لے تو 10 لکھو۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ نیکی کر لے جائے، اس پر عمل کر لے جائے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن اگر ایک گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے نہ لکھنا، ہاں جب کر لے گا تو اس پر 1 گناہ لکھا جائے گا۔ یہ تو نیت کا، بندے کی نیت اس کے عمل سے پر بھاری ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر چند مسائل دینیہ کو سمجھنا ہوگا، اور اس حدیث پاک کی تشریح میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا لیصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ 2 چیزیں سرکار نے فرمائی، جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس بات پہ لفظ پہ توجہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف۔ بلا شبہ اگر اس کی ہجرت کی نیت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، یہ نیت عبادت کی ہے، تو یہ بھی ہجرت ہے اور اس پر اسے ثواب ملا، وہ بھی مہاجر کہلائے گا جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، اور اس ہجرت پر مہاجر بھی کہلائے گا، اس کی ہجرت صحیح ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے، مگر آگے فرماتے ہیں ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ دنیا حاصل کرے، یا عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس سے کیا سرکار نے کیا فرمایا؟ گویا کہ دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرنے والا، عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرنے والا جو مکہ سے مدینہ کی طرف کر رہا ہے وہ بھی مہاجر ہے، مگر چونکہ اس کی ہجرت لوجہ اللہ نہیں ہے اس لیے اس ہجرت پر اسے ثواب نہیں ملے گا، مگر مہاجر دونوں ہیں، ہجرتیں دونوں کی صحیح ہیں، ایک ہجرت عبادت ہے ایک ہجرت عبادت نہیں ہے۔ لہذا اس سے بھی احناف کے اسی حدیث سے حنفیوں کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ جو عمل خالص جو ہے مقصودہ ہوں، عبادتیں مقصودہ ہوں، ان میں اگر نیت نہیں کیا تو مقصد حصول ثواب ہی ہے اس کا، لہذا وہ عبادت بیکار ہوگی۔ لہذا نماز میں، روزے میں، حج و زکوٰۃ میں، اعمال صالحہ جو مقصود بالذات ہیں اگر ان میں نیت نہیں کرے گا تو وہ عبادت ہوگی، وہ سرے سے صحیح ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اعمال اعلیٰ اور ذریعہ اور وسیلہ ہوں جیسے وضو اور غسل، طہارت وغیرہ، اگر اس میں نیت نہیں کرے گا تو وہ صحیح تو ہو جائیں گے اس معنی کر کہ وہ نماز کے صحت کے لیے وسیلہ اور اعلیٰ ذریعہ ہیں، لیکن اس معنی کر صحیح نہیں، مگر ثواب اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیت کر لیں گے تو وہ عبادت ہو جائیں گے اور ثواب بھی اس پر مرتب ہوگا۔ اب نیت کے تعلق سے چند ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے بہار شریعت کے حوالے سے نقل کر دیتے ہیں افادہ عامہ کے لیے۔ چنانچہ نیت جو ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں ہوتا جب تک دل میں اس کا پکا ارادہ نہ ہو۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ اثر نکلا اور ظہر کی نماز ہو گئی، یعنی ایک آدمی نماز ظہر پڑھنے کے لیے گھر سے پکا ارادہ کر کے گیا، دل میں اس کے نماز ظہر کی نیت کا ارادہ ہے، پکا ظہر ہی پڑھنے جا رہا ہے، ظہر ہی کا وقت ہے، لیکن جب نیت باندھ رہا تھا منہ سے اثر نکل گیا، جبکہ دل میں پکا ارادہ ظہر کا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ دوسرا، نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا پکا ارادہ کیا ہے، دل میں اس کے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر پوچھے اس سے کہ کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بغیر سوچے فوراً کہہ دے بلا تعمل کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر ایسی حالت میں سوچ کر بتائے گا تو نماز نہیں ہوگی، سوچنے لگا کون سی نماز، تو گویا کہ اس کے دل میں پکا ارادہ نہیں ہے، اور اس صورت میں زبان سے کہنے کا کوئی مطلب نہیں، نماز نہیں ہوگی۔
زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور اس میں کچھ عربی کی تخصیص نہیں ہے، فارسی وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، مثلا نویتو یا نیت کی میں نے۔ اسے چاہیے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو جب اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے تو اس وقت اس کی نیت موجود ہو، یہی بہتر ہے۔ تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی اجنبی کام کر لیا نماز کے علاوہ، نیت پہلے سے تھی ظہر کی اور تکبیر ابھی نہیں کہا، بیچ میں اس نے کوئی دوسرا کام کر لیا، کھانا کھایا، پیا، بات چیت وغیرہ کی جو نماز سے متعلق نہیں ہے، ہاں، اور اس کے فاضل ہوں، اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو، ایسی صورت میں نماز اس کی نہیں ہوگی اگر بیچ میں اس نے اجنبی کام کر لیا۔ آج کل کچھ لوگ امام کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں اور جب امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے جلدی سے تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسا اکثر دیکھا گیا، خاص کر تراویح میں ایسے لوگ اپنی نمازوں کی فکر کریں کہ وہ کھڑے تو ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نیت ہوتی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ اور نیت کے بیچ میں دوسرے سارے کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی یعنی نماز شروع کر لی، اس کا اعتبار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت ہو کہ نماز نہ ہوئی، کوئی نیت نہیں، اللہ کہا اب اس کے بعد ظہر کی نیت دل میں کر لی، اکبر کہا اب اس کے بعد تو نماز نہیں ہوگی، نماز شروع ہو گئی اب نیت کر رہا ہے تو نماز اس کی نیت کافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح فرض نماز میں نیت فرض کی نیت بھی ضروری ہے، مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں ہے۔ 4 رکعت نماز ظہر فرض پڑھ رہا تھا اور سیدھا نیت کی میں نے 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر، نماز نہیں ہوگی۔ فرض نماز کی نیت فرض ہے، اگر فرضیت جانتا ہی نہیں، ایک آدمی جانتا ہی نہیں کہ فرض ہے کہ کیا ہے، مثلا 5 وقت نماز پڑھتا ہے مگر اس کی فرضیت کا علم ہی نہیں کہ یہ نمازیں فرض ہیں، نماز اس کی ایک بھی نہیں ہوگی اور اس پر ان تمام نمازوں کی قضا فرض ہے۔ مگر ایک صورت ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو اور یہ نیت کرے کہ امام جو نماز پڑھتا ہے وہی میں بھی پڑھتا ہوں تو نماز اس صورت میں ہو جائے گی۔ نماز فرض میں یہ نیت کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس خاص نماز کا ذکر کرے، مثلا ظہر یا عصر کی نیت کرے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ نیت کرے آج کی فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں۔ اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وقت خارج ہو گیا ہو نماز ہو جائے گی، یعنی اگر وقت نکل بھی گیا ہو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جیسے وہ نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی گیا اور اسے معلوم ہی نہیں کہ ظہر کا وقت نکلا کہ نہیں نکلا، اور حالانکہ ظہر کا وقت نکل گیا، اب اس نے اور اس نے کیا کی؟ نیت کی میں نے آج کی فلاں نماز، آج کے ظہر کی نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف، ظہر کی 4 رکعت نماز فرض آج کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، تو وقت تو نکل گیا تو نماز اس کی ہو گئی، یعنی قضا ادا ہو گئی، خصوصاً اس کے لیے جسے وقت خارج ہونے میں شک ہو۔ اسی طرح جمعہ میں خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے۔ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ تعداد رکعات کا ذکر یہ افضل ہے، تو اگر تعداد رکعات میں خطا واقع ہو، مثلا ظہر کی نیت 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت کر دیا اور مغرب کی نیت میں 3 کے بجائے 4 کر دیا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نمازوں کی قضا میں دن کا تعین اور نماز کا تعین دونوں ضروری ہے۔ اگر قضا نماز وہ ادا کر رہا ہے تو دن کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور نماز کا، مثلا میں قضا نماز ادا کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر فلاں دن کی، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز، مطلقاً یہ کہا کہ ظہر کی نماز یا مطلقاً نماز کی نیت قضا میں کافی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے ذمہ ایک ہی نماز قضا ہو تب تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب سے پچھلی فلاں نماز جو میرے ذمہ ہے یہ نیت کر لے۔ کیسے کہے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی جو سب سے پہلی میری قضا ہوئی ہے، یا اس طرح کرے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی جو سب سے پچھلی میری قضا ہوئی ہے۔ تو اگر کئی نمازیں قضا ہوئیں، وقت نہیں معلوم، دن نہیں معلوم کون سا دن تھا، تو اس طرح نیت کر لے۔ اب جو ہے مقتدی کو اقتدا کی نیت بھی ضروری ہے، مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوا تو اقتدا کی بھی نیت ضروری ہے، اور امام کو نیت امامت مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں، یعنی مقتدی کو تو اقتدا کی ضرورت ہے مگر امام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقتدی کے امامت کی نیت کرے۔ مقتدی نے بنیت اقتدا یہ نیت کی کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری، تو یہ جائز ہے۔ اب نماز واجب میں واجب کی نیت کرے اور اسے متعین بھی کرے، مثلا نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ، نذر وغیرہ مانی ہے تو نذر کی نماز،
سجدہ تلاوت میں بھی نیت کو متعین کرنا ضروری ہے، مگر جبکہ نماز میں فوراً کیا جائے، نماز پڑھ رہا تھا، آیت سجدہ پڑھی، فوراً کیا تو کرے۔ اور سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت کا تعین چاہیے، یعنی یہ نیت کی شکر کا سجدہ کرتا ہوں۔ اور سجدہ سہو کو در مختار میں لکھا ہے کہ اس میں نیت متعین کرنے کی ضرورت نہیں، مگر فقہ کی مشہور کتاب نہر الفائق میں ضروری سمجھا گیا، اور یہی ظاہر ہے کہ وہاں بھی نیت چاہیے۔ اور وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ نیت وجوب نہ ہو۔ ہاں نیت وجوب یہ اولا ہے، البتہ اگر نیت عدم وجوب کی ہے تو کافی نہیں ہے۔ نماز میں خلوص کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ ریا کی مداخلت ہو جائے گی، یا شروع کرنا چاہتا تھا کہ ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوا، تو اس کی وجہ سے نماز ترک نہ کرے، نماز پڑھے اور اس کے بعد توبہ و استغفار کر لے۔ یہ چند ضروری چیزیں تھیں اس حدیث کی تشریحات میں۔ وقت تو کافی چاہیے تشریحات کے لیے، مگر آپ حضرات کے سماع پر گرا نہ گزرے، اس لیے ہم آج کی درس حدیث و فقہ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ لگے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتوں، رحمت و نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔